پیاسا تو تھا ہی، خود بھوکا رہا، پیاسا رہا، تھکا ہوا بھی تھا، اور اتنا تھکا ہوا، بھوک اور پیاس اس کو ستا رہی تھی، پھر بھی اس نے وہ روٹی اس مسکین کو دے دی۔ اب پھر جب وہ صبح ہوئی دوسرے دن، وہ سوتا رہا، دوسرے دن جب صبح ہوئی لوگوں نے اٹھایا تو اس کی آنکھ نہیں کھلی، اس کی روح جسم کو چھوڑ کے چلی تھی اپنے حقیقی معبود کو ملنے کے لیے۔ لوگوں کو پریشانی ہوئی کہ یہ کیا ہوا۔ اب ایک چاہنے والے حضرت موسیٰ کو بھی خواب میں آئے اور چاہنے والوں کو بھی خواب میں آئے۔ لوگوں نے پوچھا کیا حال ہوا تیرا؟ کہا میری 7 راتیں یا 7 دن جو میں نے گناہ میں بسر کیا، وہ گناہ کبیرہ اتنے بھاری ہو گئے کہ میرا گناہوں کا میزان ترازو بھاری ہو گیا، نیکی کا ہلکا ہو گیا۔ مجھے خواب میں دکھایا جاتا ہے، حضرت موسیٰ فرماتے ہیں، پھر وہ کہتا ہے اللہ والا کہ پھر اچانک میری نیکیوں والے پلڑے میں ایک روٹی آئی تو میرا نیکی کا پلڑا بھاری ہو گیا، گناہ کا ہلکا ہو گیا، نیکیاں زیادہ ہو گئی، گناہ کم ہو گئے، اور اس طرح سے اللہ نے مجھے ایک روٹی کے صدقے میں معاف کر دیا۔ اس لیے کسی نے کہا ہے، کوئی بزرگ نے بھی کہا ہے کہ روٹی سب سے موٹی ہے۔ لوگ صدقہ کرتے ہیں، بزرگان دین، عالم لوگ، سید سادات، عامل کامل لوگوں کہتے ہیں بھئی آپ صدقہ کیا کرو، یہ کرو وہ کرو، گوشت دو، انڈا دو، مرغا دو، بکرا دو، کیا وہ بھی ایک صدقہ ہے، اس کا بھی اجر ہے، مگر ایک روٹی کا بھی اجر بہت بڑا ہے۔ اب دیکھیے نا، ساری زندگی کی کمائی تھی مگر ساری زندگی کی کمائی ختم ہو گئی، اور اللہ کو ایک روٹی اور یہ عادت، یہ اس طرح سے دینا، خود بھوکا اور پیاسا رہ کر اس کو دے دینا، یہ ادا اللہ کو پسند آ گئی۔ اللہ نے اس ادا کے صدقے اور روٹی کے ذریعے اس کے گناہ کو معاف کر دیا۔ اللہ تعالی ہمیں و تمہیں ہدایت نصیب فرمائے، اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد مبارک وسلم، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، صلی اللہ علیہ وسلم، نور میں نور اللہ۔ تو اس طرح سے اللہ کا شکر بھی کرو، جو بھی اللہ نے دیا ہو، کھا پی کے، عبادت کر کے، یہاں تک کہ درود پاک پڑھو، درود پاک بھی تسبیحاں پڑھو، استغفار بھی کرو، یا اور کوئی جو بھی تلاوت کرتے ہو قرآن کی، یاسین شریف، مزمل ہے، یا جو بھی کچھ پڑھتے ہو، اس کے بعد میں 3 مرتبہ درود پاک پڑھ استغفار بھی کرو، یا اللہ کا شکر بھی بجا لاؤ کہ اللہ تیرا شکر کہ تو نے ہمیں ہدایت دی اور تو نے ہم پر کرم کیا اور ہم نے یہ نیک کام کیا اور نیکی کی توفیق نصیب ہوئی۔ بالکل اسی طرح سے حضرت ابو الحسن شاذلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بشارت ہوئی، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آپ کے استاد پیر سے کہو کہ وہ درود و سلام پڑھنے کے بعد مجھ پر درود و سلام پڑھنے کے بعد وہ اللہ کا شکر بجا لائے، یعنی اللہ کا شکر ادا کرے۔ آپ نے اپنے پیر و مرشد سے کہا تو پیر و مرشد نے مسکرا کے کہا، بالکل ٹھیک ہے، میں خوب درود و سلام پڑھتا ہوں۔ اب آپ کو بشارت ہوئی ہے، سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، تو میں ضرور اللہ کا شکر ادا کروں گا۔ تو درود و سلام پڑھنے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرو، اور کوئی بھی عبادت کرنے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ تم نے توفیق ہمیں دی اور ہم اس نیکی کی طرف راغب ہوئے، اللہ نے کرم بڑا کیا
حضور نے بڑا کرم کیا، اللہ والوں نے بڑا کرم کیا کہ ہمیں ہدایت نصیب ہوئی، ورنہ مسجد کی قریب میں رہنے والے لوگ مسجد میں نہیں جا سکتے اور نہیں جاتے، ہم نے تو دیکھا ہے ہماری آنکھوں سے۔ تو اللہ توفیق فرمائے۔ درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا محمد نور الانوار و سر الاسرار و سید الابرار، صلی اللہ علیہ یا محمد نور من نور اللہ۔ روٹی بڑی سب سے بڑی عبادت دینا ہے، اور اس کی دعا بھی روٹی کھانے کے بعد لوگوں کو لگتی ہے۔ اب دیکھیں نا، حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے زمانے میں ایک دھوبی تھا، دھوبی، وہ شرارتی تھا، لوگوں کے کپڑے پھاڑ دیتا تھا۔ لوگ شکایت کرتے تھے کہ یا موسیٰ کلیم اللہ، یہ جو دھوبی ہے ہمارے جو کپڑے دھوتا ہے وہ اکثر لوگوں کے کپڑے پھاڑ دیتا ہے، اور لوگ اسے تنگ آ گئے ہیں، آپ اس کے لیے بد دعا کریں۔ کون کہتے ہیں؟ موسیٰ کلیم اللہ کے امتی۔ ایک دھوبی کی پریشانی کی وجہ سے کہ موسیٰ اللہ کی بارگاہ میں آپ دعا کریں یہ دھوبی کا بالکل خاتمہ ہو جائے، یعنی مر جائے، ہم اس سے تنگ آ گئے ہیں۔ تو موسیٰ کلیم اللہ نے کہا اچھا۔ بہت سارے لوگوں نے آ کے شکایت کی، کبھی اس نے، کبھی اس نے، کبھی اس نے۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے، انشاءاللہ آپ میرے پاس جمع ہو جاؤ، کچھ لوگ جس کو شکایت ہے، ہم بد دعا کرتے ہیں، آپ آمین کہو۔ اللہ، یہ اگر حقیقت ہے میری قوم میں یہ دھوبی لوگوں کو پریشان کرتا ہے، کپڑے پھاڑ دیتا ہے، شرارتیں کرتا ہے، تو اللہ تو اس کو عذاب دے، یا اس کو تو دنیا سے اٹھا لے۔ پھر موسیٰ کلیم اللہ کو لوگوں نے کہا دوسرے دن کہ اللہ کے نبی کلیم اللہ، آپ کی بد دعا اس کو نہیں لگی، آپ کی بد دعا؟ بولے کیا بات ہے؟ بولے ہاں، کل آپ نے بد دعا کی، آج ہم نے دھوبی کو آتے ہوئے گھر دیکھا۔ بولے ایسا نہیں ہو سکتا، کوئی راز اللہ کا ہوا، چلیے ہم ساتھ مل کر دیکھتے ہیں کیا بات ہے۔ موسیٰ کلیم اللہ اس دھوبی کے گھر گئے، دھوبی نے دیکھا تو ہاتھ جوڑ کے کھڑا رہا، اور یا میرے نبی، یا کلیم اللہ حضرت موسیٰ میرے گھر۔ بولے ہاں، تیری لوگ شکایت کرتے تھے اور تو تیری حرکتوں سے باز نہیں آتا، ہم نے تیرے لیے بد دعا کی تھی اور تو واپس آیا ہے، کچھ تو راز ہے۔ بولے کیا راز ہے؟ کچھ تو نے نیکی کی تھی کیا جاتے ہوئے؟ وہ دھوبی یاد کرتے ہوئے کہتا ہے ہاں موسیٰ کلیم اللہ، میرے گھر سے مجھے روزانہ 2 روٹی دیتے ہیں، تو 1 روٹی تو میں نے کھائی یہاں سے جانے کے بعد، کچھ کپڑے صاف کرنے کے بعد، پھر دوسری روٹی کھانے کی حاجت نہیں ہوئی، اور ایک فقیر وہاں سے گزرا اور اس نے اللہ کے نام سوال کیا تو میں نے 1 روٹی اٹھا کے اس فقیر کو دے دی۔ موسیٰ کلیم اللہ نے دیکھ کر لوگوں کو کہا دیکھو یہ ہیں صدقہ، اللہ کے نام پر 1 روٹی دی، اور میں بھی اللہ کا نبی ہوں موسیٰ، میری دعا ضرور قبول ہوئی ہوگی۔ اس کے کپڑے کا گٹھڑا کھولو۔ کیا جب پورا کپڑے کے گٹھڑے کو کھولا گیا جو دھونے کے لیے لے جاتا تھا، تو اندر سے ایک کالا سانپ باہر آیا، بڑا کالا سانپ، مگر اس کے منہ کو کسی نے سی دیا تھا۔ موسیٰ کلیم اللہ نے اس سے ہم کلام کیا، اللہ سے دعا مانگی، کہا اللہ اس سے یہ مجھ سے بات کرے، تو فوراً جو ہے سانپ کے منہ سے سیا ہوا دھاگا نکل گیا، اس کا منہ کھلا، اور موسیٰ کلیم اللہ سے کہنے لگا اے موسیٰ، اللہ نے تمہاری بد دعا قبول کی اور میں موت بن کر اس کی آیا، مگر کیا کرے، اس نے اللہ کے نام پر 1 روٹی دی۔ اس 1 روٹی کی وجہ سے اللہ نے مجھے پھر بند کر دیا، میرے منہ کو سی دیا تاکہ میں کاٹ نہ سکوں اس کو۔ 1 روٹی، 1 روٹی۔ اگر ہم اللہ رسول کے نام پر کھلاتے ہیں، بزرگوں کے نام پر کھلاتے ہیں، نیاز نظر کرتے ہیں، حق کمائی کی، حلال روزی سے،
تھوڑا بھی دیتے ہیں کرتے ہیں تو بتائیے وہ کہاں پہنچتا ہوگا. دیکھا دیکھی تو لوگ کرتے ہیں اور لوگ جاتے بھی ہیں کھاتے بھی ہیں بڑے آرام سے, دعائیں بھی دیتے ہیں, فاتحہ بھی ہوتا ہے. وہ ایک الگ سا معاملہ ہے, ایک الگ سا راستہ ہے, ایک الگ سے اس کا ایک عنوان ہے کیا. پر حق حلال کی روزی ہو, حلال کی روزی, تو اس میں مزہ بھی آتا ہے کیا. ایک اور مجھے بتایا, میں بات کروں, یہ تو روٹی تھی نا, روٹی کیا. حضور غوث پاک محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی کی بغداد میں ایک عورت نیاز کرتی تھی. وقت گزرتا رہا, کچھ دھوپ چھاؤں آنے کی وجہ سے بچے الگ ہو گئے, شوہر کا انتقال ہو گیا, گھر میں کچھ نہیں تھا. ایک مرتبہ خربوزہ آیا, کسی پڑوسی نے دیا, تو اس نے خربوزے کے چھلکے کو صاف کیا, خربوزہ کچھ کھایا, کچھ لوگوں کو تقسیم کیا, اور خربوزے کے چھلکے کے ٹکڑے کیے, صاف کیا, اس کو اچھی سے پلیٹ میں رکھا, اس پر فاتحہ کھانے کی, اس پر فاتحہ کھانے کی, غوث پاک کے نام, سبحان اللہ. اور پھر وہ بکریوں کو کھلا دیا جو گھر میں بندھی ہوئی تھی. اسی رات سرکار غوث پاک خواب میں آئے, کیا دیکھتے ہیں, سارے کے سارے خانقاہوں میں فاتحہ خانے کے لذیذ اچھے کھانے پڑے ہوئے ہیں, مگر غوث پاک وہ خربوزے کے ٹکڑے ہاتھ میں لے کر اس کو چبا رہے ہیں. وہ بڑی ہاتھ جو کہ کہتی ہے, یا میرے غوث پیا پیروں کے پیر دستگی, یہ کیا کرتے آپ. کہا مائی, تو نے اللہ رسول کے نام میری نیت سے جو فاتحہ کیا, اللہ رسول کا کلام پڑھا, میرے نام جو تو نے یہ دیا, تو آج میں یہ شوق سے کھا رہا ہوں. اس لیے کہ وقت تھا تو اچھا کرتی تھی, آج وقت نہیں ہے تیرا, تو یہ دیا ہے تو یہ بھی میں بڑے شوق سے لیتا ہوں. تو کھانا کوئی بھی حق حلال کا ہو. ایک اور بھی جو ہے قصہ غوث پاک کا, یہ چنے کھا رہے تھے سرکار,